أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی قبولیت کے لیے مل کے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك دورا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندہ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ ایام اعظام میں آپ کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل ہوا. جب ہم فرش پر آتے ہیں تو بانیان مجلس کے مہمان نہیں ہوتے. آپ جو فرش پہ تشریف فرما ہے آپ بانیان مجلس جو در حقیقت خادمین مجلس اعزا ہے ان کے مہمان نہیں ہیں. نہ آپ کسی خطیب کے مہمان ہوتے ہیں. آپ انہی کے مہمان ہوتے ہیں جن کا یہ فرش اعزا ہے. اور چونکہ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا یہ فرش اعزا ہے تو حسین ارحم الراحمین کے کریم ابن کریم نمائندے ہیں. خود امام ابو الحسن زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ليس من صفاتك يا سيدي ان تأمر بالسوال وتمنع العطية. امام کی جو دعا ہے وہ ابو حمزہ صومالی ہے. اس میں اللہ عز و جل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پروردگار یہ تیری شان نہیں ہے کہ تو خود ہی کسی کو سوال کرنے کا حکم دے اور اس کے بعد اسے عطا نہ کرے. تو یہ ابو عبداللہ حسین السلام کی شان نہیں ہے کہ وہ خود کسی کو فرش پر بلائے
اور اس کے بعد کچھ عطا نہ فرمائے۔ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام ارحم الراحمین کے کریم ابن کریم نمائندے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہاں تو خیر ایسا نظام نہیں، لیکن جو بھی پاکستان ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ کو فقیر مل جاتے ہیں راستے میں، زیارت پہ بھی آپ جاتے تو بہت سارے فقراء ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا، کبھی آپ نے کہا کہ بھائی معاف کر دو۔ ویسے فقیر کے جو آئے، چاہے ہم جانتے بھی ہوں کہ مستحق نہیں ہے، بالکل خالی ہاتھ لوٹا دینا یہ مکروہ ہے، یعنی کچھ بھی نہ دے، بالکل ہی خالی ہاتھ لوٹا، کیونکہ اس نے اپنی عزت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو وہ خود نہیں عطا فرمائے گا کیا؟ چاہے ہم مستحق نہیں بھی ہیں تب بھی۔ تو بالکل یہ تمہیدی باتیں ہیں، میں کچھ ایک موضوع کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ موضوع ہے کرم اہل بیت، اور بالخصوص اس فرش عزا سے جو ہم 2 مہینے 8 دن لے کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے، اس کو پھر پرزرو کیسے کریں، انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو بالکل خالی لوٹا دینا ہے مکروہ، اس لیے اس نے اپنی عزت آپ کے سامنے رکھی ہے تو کچھ نہ کچھ عطا کریں۔ اس خاطر ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کچھ مانگنے والے مستحق ہوتے ہیں، کچھ مستحق نہیں ہوتے، تو کیا کریں؟ امام نے جواب دیا کہ جو مستحق ہونے دو، اور جو مستحق نہیں ہونے تو بالکل خالی نہ دو، خالی نہ لوٹاؤ، کچھ نہ کچھ دے دو۔ مولا کیوں؟ امام نے کہا اس لیے کہ اگر تو اسے دے گا کہ جو مستحق ہے، اور اسے بھی دے گا کہ جو مستحق نہیں ہے، تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ ہمارے مل کے صلوات بھیجے نام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم نے راستے میں فقیر کو دے دیا، کبھی ایک ہم نے کہا کہ معاف کرو، لیکن ایک کیفیت اگر یہ ہو کہ کوئی فقیر آیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے، آپ نے کہا میرے ساتھ چلنا، اور اسے لے آئے ہوٹل میں جہاں رکے ہوئے تھے، اس کی امید بڑھ جائے گی کہ اب پتہ نہیں کیا کچھ دے گئے مجھے، کیوں اگر مختصر دینا ہوتا تو وہیں دے دیا ہوتا۔ اب کوئی خاص ایسی چیز ہے کہ جو اپنے اس وقت کے خزانے سے دینا چاہتا ہے، اگر حسین نے ہمیں عطا نہ کرنا ہوتا تو فرش عزا میں نہ بلایا ہوتا۔ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام عطا کرنا چاہتے تو کہیں پر بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے خاص فرش پر بلایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ بہت بڑا ہے کہ جو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور یقین فرمائیے گا ہمارا اشارہ یا ہماری گفتگو، اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی دنیاوی معاملے کی طرف نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، دنیا تو ملتی ہی ہے دنیا، لیکن وہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نمائندے، تو اللہ کا بھی مزاج ہے کہ دنیا وہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ کافروں کے پاس دنیا نہیں ہے کیا؟ کافروں کا بھی دنیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اے بندہ مومن فقط مجھ سے دنیا نہیں مانگنا، اس لیے کہ دنیا تو میں کافر کو بھی دیتا ہوں، ایک وہ شے جو فقط مومن کو دیتا ہوں، وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت۔ تو کچھ خاص ایسی عطیے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے خاص مومن کو عطا ہوتی ہیں، جیسے کہ محبت امام حسین علیہ السلام۔ یہ خود حدیث میں حضور مکرم نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں حسین کے لیے وہ گرمی رکھی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مومن بھی امام حسین کا ذکر کرے، لیکن جو حرارت ہے نا وہ فقط مومن کے دل میں ہے۔ یہ خاص ایک وہ تحفہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ پاس ہے آپ کے لیے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح ہے، کچھ خاص تحفے ہیں جو مومن کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یقین فرمائیے گا جب آپ اس فرش پر آتے ہیں تو اہل البیت علیہ السلام کی جانب سے اس سے بڑا تحفہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو کچھ ایسا عطا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ولایت سے مزید قریب کرتے ہیں۔ یہ وہ سب سے بڑا تحفہ ہے کہ جو یہاں سے عطا ہوگا۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کو فقط دنیا دینی ہوتی نا تو وہ کہیں سے بھی دے سکتے تھے، کیونکہ یہ بڑا تحفہ دے رہا ہے، لہٰذا فرش کو بلایا ہے یہاں پر۔ یقین فرمائیے گا یعنی یہ جو ولایت کا تحفہ ہے، اگر ولایت اولوالعزم نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا، اولوالعزم نبی کے بیٹے کے پاس بھی ولایت نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اگر کسی کے پاس ولایت آ جائے تو 17 دن پہلے تک عیسائی رہا ہو اور حسین کی ولایت کو قبول کر لیا ہو تو علیہ السلام ہو جائے گا۔ اب ایک فطرہ کے
کہنے لگا آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کی نظر، حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتے ہیں. حسین فقط خود علیہ السلام نہیں، علیہ السلام اور بھی گزر ہیں. حسین علیہ السلام بناتے ہیں. حسین علیہ السلام گھر ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عیسائی کو چاہے علیہ السلام بناتے ہیں جو کہ ان کی ولایت پر آ جائے. 17 دن پہلے آ جاتا تھا. اب وقت وہ وہم قلبی نہیں، علیہ السلام ہے. حور کو بنایا علیہ السلام. کیا بیعت لکھی حضرت امیر علیہ السلام اللہ علیہ نے، دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے. آپ اس فکرے پہ غور کیجئے کہ آزاد تو حسین نے کیا تھا. بات ہو رہی ہے کرم امام حسین علیہ السلام. آزاد تو حسین نے کیا، حدیث لکھتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے. یہ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ نے بھی ایک مرتبہ مسائل پڑھتے ہوئے اس جملے کو کہا تھا. یہ دیکھیں اختیار امام حسین علیہ السلام. آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا، آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا. اب میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا رب نے معاف کیا. ہمارا یہ ڈومین ہی نہیں ہے، ہمارا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رب نے معاف کیا. ہم ہوتے کون ہیں ہم کہنے والے، ہمیں کیا معلوم. یہ ہے اختیار حسین ابن علی کہ جب خون آئے اور خون سے حسین نے کہیں کہ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. یعنی یہ کہ اگر کوئی پہنچا امام حسین علیہ السلام، حسین باب اللہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، تو جب حسین کے پاس کوئی پہنچا ہے کوئی رب کے دروازے میں کھڑا ہوا ہے. اس نے دخول پہ بھی ہے، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے دخول پہ بھی ہے کہ پروردگار میں کھڑا ہوں تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر، میں یہاں پر کھڑا ہوں. تو اب غور کیجئے گا امام حسین علیہ السلام نے معاف کیا، گویا اللہ نے معاف کیا. تو دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے. چلیں یہ بند پورا سناتا ہوں. کھلوا دیے فردوس کے در اختہ کشا نے. کھلوا دیے کیونکہ وہ آقا ہے نا، وہ کھولا نہیں انہوں نے، کھلوا دیے. ہمارا غلام آ رہا ہے، کھول دو در حور کے لیے. کھلوا دیے فردوس کے در اختہ کشا نے. اتنا لطیف ہے یہاں پر جو حضرت حور کا وہ احترام جانتے ہیں جو انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے کیا تھا. وہ اس جملے کو محسوس کر پائیں گے کہ زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. تو سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حر تھا. یا کیفیت محسوس کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا کرم. تو اب جو بیت میں سنا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ کعبے اور آ رہے امام حسین کی طرف، تو میر انیس لکھتے ہیں کہ کعبے کی طرف. ہاں حسین مولود کعبہ کا بیٹا ہے نا، تو جو حسین کی طرف آ رہا ہے گویا خدا کی طرف آ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ منظار الحسین بشد الفرات کا منظار اللہ علی عرش کی حدیث میں، جو حسین کی زیارت کرے فرات کے نزدیک ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے. اب اس کا مطلب ڈھونڈیے گا کیا ہے؟ یعنی یہ کہ خدا کا تو کوئی جسم ہے نہیں، خدا تو کسی مکان میں فکس ہے نہیں. ایک اور حدیث حضور اکرم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارت کربلا محبت الملائکہ و معراج ہو. ایک وقت آئے گا جب کربلا کی سرزمین ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہوگی اور معراج کی جگہ ہوگی ملائکہ کی. ایک چھوٹا سا سوال کرنے لگا ہوں، معراج نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں یا اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج نہ نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں نہ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں. معراج اس مقام سے کہتے ہیں جہاں رب سے ملاقات ہو جائے، جہاں رب مل جائے.
اس روئے زمین پر جو قریب ترین مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی انسان کے لیے ممکن ہے وہ کربلا کی زمین ہے. حتیٰ اس خاطر ہے کہ کربلا کی زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبے کی سرزمین سے ہزاروں سال پہلے خلق کیا. کعبے زیارت کی روایت ہے. کعبے اور کربلا کا مناظرہ اور بلکہ مفاخرہ موجود ہے. وہ آج کا موضوع نہیں، پھر کبھی اور سے، لیکن ذرا غور کیجیے. تو حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ کعبے کی طرف دیر سے، تھوڑا سا لیٹ تھے وہ لیکن پہنچے. کعبے کی طرف دیر سے، وہ دیر سے پہنچا. دیر کسے کہتے ہیں؟ دیر وہ مقام جو عبادت خانہ ہے لیکن وہاں خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے. مشکل یہ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یزید کے وہاں ہے نا وہ، تو وہاں خدا کی پرستش نہیں ہو رہی، چاہے نمازیں ہو رہی ہے، چاہے عبادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر خدا کی عبادت نہیں ہو رہی. جیسے کہ شیطان ہے، شیطان بظاہر کر رہا ہے اللہ کی عبادت لیکن اصل میں اپنے نفس کا سیر ہے. آدم علیہ السلام کو زندہ کرنے کو تیار نہیں. اس خاطر ہے کہ میں بارہا دنیا بھر میں جہاں کا خدمت کا موقع ملا تو بات کہتا رہا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان جیسا صحیح ترین کلمہ بھی سیکھیں. کہاں سے؟ صحیح سوچ سے سیکھیں، غلط سوچ سے نہیں سیکھیں. یہ امام نے فرمایا ہے کہ انسان کو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کھانا کیا کھا رہا ہے. تو امام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ علم الذی یاخذ عمن یاخذ، انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے کس سورس سے حاصل کر رہا ہے. کیوں مشکل پتہ کیا ہے؟ اگر شیطان سے کسی نے توحید سیکھی نا تو اللہ کو تو مانتا ہے بظاہر، کیونکہ اللہ کا انکار تھوڑی کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے خلق کیا ہے، یعنی اللہ کو خالق مانتا ہے. اگر شیطان سے کسی نے توحید سیکھی نا تو مشکل یہ ہوگی کہ توحید تو سکھلا دے گا ظاہری، لیکن خلیفۃ اللہ کا انکار کروا دے گا. اس لیے قدیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین لو صحیح سوچ سے دین. ایک تو کہاوت ہے، تو کہاوت یہ ہے کہ اگر آپ نے لومڑی سے دین سیکھا تو 2 مہینے بعد یقین کرنے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. اس لیے من کنت مولا فہذا، رسول کے بعد دین لینا کہاں سے؟ یہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1400 سال پہلے کا واقعہ ابھی تک آپ وہ لکیر پیٹ رہے ہیں، من کنت مولا فہذا، من کنت مولا فہذا. بات یہ ہے کہ اس لیے ہم اس پر اس لیے اصرار کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے بعد جب نماز پڑھوں تو میں کس طریقے سے نماز پڑھوں، مجھے کس سوچ سے یہ یقین ہوگا کہ میں وہ نماز پڑھوں جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. میں روزہ کس طرح سے رکھوں؟ یہ تو عبادت ہے نا خالی قرآن. میں تفسیر قرآن کی کہاں سے لوں؟ قتادہ سے لوں، اکرمہ سے لوں، حسن بصری سے لوں، یا قال الباقر و قال صادق سے لوں؟ یہ ہے من کنت مولا فہذا مولا. من کنت مولا فہذا مولا کا مطلب آج جانتے کیا ہے؟ ہم کہنا چاہتے ہیں من کنت مولا فہذا مہدی مولا. اسی تسلسل میں یہ ایک بات نہیں. من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن حسین زین العابدین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر القاسم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی التقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد النقی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ سارے تسلسل میں، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو اب مشکل کیا ہے؟ کہیں کوئی اہل بیت کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہے، عبادت بظاہر خدا کی کر رہا ہے لیکن جیسے ایسا ہے کہ جیسے غیر خدا کی پرستش ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر صحیح سوچ سے نہیں جا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. شیطان کی طرح کی عبادت ہے. اللہ منہ پہ مار رہا ہے، کہہ رہے ہیں کیوں خلیفۃ اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے، تعظیم کیوں نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف، عبداللہ سنیے گا تو آپ کو انشاءاللہ ایمانی لطف محسوس ہوگا کہ کعبے کی طرف دیر سے، کون بول تھوڑا سا دیر ہے، کعبے کی طرف وہ دیر سے پہنچا. اب سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ کعبے کی طرف دیر سے، وہ دیر سے پہنچا. شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا.
کوئی آپ سے آپ کی فیملی پوچھتی ہے کوئی پہنچ جاتے گا خیر سے پہنچ یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی زحمت نہیں ہوئی اچھی طرح سے پہنچ گئے امام حسین علیہ السلام نے بھی موضوع ہے ہمارا قافلہ روکا تھا پانی بند کرنے میں انت حر فی الدنیا سعید فی الآخرہ دنیا میں حر و آخرت میں سعادت مند ہو بس ایبور اس وقت ضیافت کا اہتمام نہیں ہو سکتا بات ختم ہوگی اور جیسا توبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو حسین جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اب آپ سوچیے کہ آپ اس فرش پر ہیں لوگ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فقط یا حسین سے کیا ہوگا حور کے پاس صبح عاشور سے پہلے تک سب کچھ تھا فقط یا حسین نہیں تھا فقط یا حسین آیا تو عبادتوں میں روح آ گئی تو جب تک وہ نہیں تھا یا حسین کا اس وقت تھا لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیہ اب آگے بولوں میں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء السلام علیکم یا انصار دین اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین یہ ہے یا حسین اتنا بڑا خزانہ ہے اس لیے اپنے آپ کو اگر ہم نے اس فرش پر آ کر صرف ایک یہ بات حاصل کر لی تو یہ صرف ایک بات نہیں ہے یہ پوری دین کی روح ہے اور ولایت کا مطلب کیا ہے ولایت کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے زیادہ اختیار اپنے نفس پر قبول کر لیا ان 14 ہستیوں کا اور اپنے آپ سے زیادہ قبول کر لیا کا مطلب کیا اپنے آپ سے زیادہ بھی نہیں ان کا ہی اختیار قبول کیا تو ہم وہ دیکھیں گے جو وہ دکھلانا چاہتے ہیں وہ بولیں گے جو وہ بلوانا چاہتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ما یلفظ من قول تم کوئی ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتے مگر یہ کہ اللہ لکھتا ہے لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے ہیں نامہ اعمال یعنی واقعی اس بات پہ یقین ہو جائے نا کہ میرا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے تو یقین جانے یا تو شاید ہم بولنا کم کر دیں گے یا بند ہی کر دیں گے ہماری آواز نکلنا بند ہو جائے اب اس میں ایک دوسرے کے حق کی بات ہو گئی شوہر زوجہ کے حق کی بات ہو گئی مخلوق کے حقوق کی بات ہو گئی سب سے بڑی بات ہے زبان میں اس بات کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پریکٹیکل مثالیں بھی دے دوں سب سے بڑی بات ہے زبان حضور مکرم کے بعد ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے حضور نے کہا احفظ لسانک اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ اس نے یہ سوچا کہ میں کائنات کے رسول کے پاس آیا ہوں کہ وہ بڑی نصیحت مجھے ملے گی یہ ایک چھوٹی سی بات اس کی نگاہ میں کہ بس زبان کی حفاظت کرو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اور بھی تو نصیحت کر دیجیے گا حضور نے کہا احفظ لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو تیسری مرتبہ اس نے مجھے یا رسول اللہ تھوڑی سی اور کو نصیحت کی حضور نے کہا احفظ لسانک پھر کہا وہی حق وائے ہو تجھ پر تجھے معلوم نہیں ہے کہ جہنم میں بہت سے لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے اس لیے کہہ رہا ہوں زبان کی حفاظت زبان کی حفاظت زبان کی حفاظت کبھی کبھار ایک لمحے کا چپ ہو جانا سالوں کے ریگریٹ سے انسان کو بچا لیتا ہے ایک سبب کی بات یہ میں میرے ماں بہنوں تک انشاءاللہ آواز جا رہی ہوں اور وہ سن بھی رہی ہوں یہ ایک بڑی مشکل بات ہے لیکن اگر وہ سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی نصیحت کرنا آپ کے لیے بھی کبھی کبھار ایک لمحے کا چپ ہو جانا ہم یہاں پر اس فیلڈ کے کچھ ایکسپرٹس ہوں گے ہم تو جو کچھ تھوڑا بہت آرٹیکلس وغیرہ میں پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کتنی ریسرچ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک صحیح نہیں ہے لیکن میں ایک جگہ اس کو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 طرح کے دماغ دیے ایک اس کا ہیومن برین ہے ایک ریپٹیکل برین جو حیوانی دماغ اس کے بیک پر ہوتا ہے یہاں جیسے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو یہ جو حیوانی دماغ ہے حیوانی دماغ ہر ایک میں ہوتا ہے کتے میں گھوڑے میں گدھے میں سب میں اور وہ ہم میں بھی ہے وہ یہ کہتا ہے ایسی کی تیسی سامنے سے وہ یہ کہتا ہے وہ میسج دیتا ہے آپ امام بارگاہ آپ نے کسی کو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا اتنا بدتمیز آدمی ہے اس کو تو میں کبھی وہ نہیں لگاؤں اگر آپ نے وہ اظہار کر دیا تو وہ جو حیوانی دماغ آپ سے کہہ رہا تھا وہ آپ نے بول دیا حضرت نے فرمایا ہے کہ کتنی ہی مرتبہ ایک لمحے کا غصہ زندگی بھر کی ندامت ہوتی ہے آپ نے ایک سانس لی تھوڑا سا روکے جب آپ کو ایسا شدید کو غصہ آ ایک لمبی سانس لیں تھوڑا سا روکے ایک گھونٹ پانی پی لیں
یہ بائنری سسٹم ہوتا ہے، چند ہی ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، میسج یہاں سے یہاں تک آتا ہے. ہیومن برین یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے نہ سنا ہو، ہمارا سلام نہ سنا ہو سکتا ہے کسی اور کام میں ہو. کیوں ایسا یہ کرتے؟ ذرا صبر کرو. ہمارے جو گھروں کے معاملات ہیں نا وہ 80% ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم نے چپ رہنا سیکھ لیا. کیا کہنے. ایک خاتون گئی کسی ہوتے نا وظیفے کرنے والوں کے پاس، اب یہ سارے صحیح تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال وہ پہنچ گئے. تو نے کہا کہ ہمارے یہاں مشکل بہت ہو رہی ہے، جھگڑے بہت ہو رہے ہیں ہسبینڈ وائف کے، تو کچھ وظیفہ بتائیے. تو نے کہا کہ ایک خاص پتھر ہے میرے پاس، وہ پتھر بڑا قیمتی ہے، فلاں فلاں جگہ سے مس ہوا ہوا ہے. آپ کا جب بھی کوئی جھگڑا شروع ہو تو آپ نے زبان پہ وہ پتھر رکھنا ہے بس. اچھا وہی سمجھی کہ واقعی وہ پتھر کا اثر ہے، انہوں نے زبان پہ رکھنا شروع کر دیا. 2-4 ہفتے میں معاملہ بہتر ہو گیا. وہ گئی ان کے پاس، کہا کون سا پتھر ہے، کہاں سے مس ہوا ہے، کہ وہ چھوڑتے کہاں سے مس ہوا ہے. بات یہ ہے کہ بس چونکہ آپ کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاتے ہیں تو یہ پتھر اپنا کام دکھا رہے ہیں. یہ خالی زبان کا معاملہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے باقی اعضاء کاش تابع ہو سکے محبت امام حسین علیہ السلام کے، کاش تابع ہو سکے. یہ وہ بات تھی کہ جو آپ ذہن میں ایام اعضاء میں آپ کی خدمت میں جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ پہلی دفعہ حاضر ہوں، اور ان ایام اعضاء میں تو کم از کم یہی آخری مرتبہ، آج پہلی اور آخری مجلس ہے، تو جو باتیں کرنی وہ آج ہی کرنی. تو آپ ماشاءاللہ بہت سکون سے اور تحمل سے سن بھی رہے تھے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ کچھ باتیں آ جائیں. جی اسی طرح سے آنکھوں کی شہوت ہے. اس وقت جو دنیا گرفتار ہے اس میں، ہر شہوت کا ایک الگ الگ اثر ہے. اگر کوئی بہت زیادہ سونے لگے، یہ بھی شہوت ہے. حدیث میں ہے کہ بہت زیادہ نہ سو، کیونکہ جب بہت زیادہ سوتے ہیں تو غفلت کا شکار ہو جاؤ گے، بے پرواہ ہو گے. یہ ہوتا ہے انسان میں. اس طرح کا بہت زیادہ نہ کھاؤ، اس کا ایک الگ اثر ہے. اگر بہت زیادہ حرام دیکھیں گے تو کیا اثر ہے، کہ جب بہت زیادہ حرام دیکھو گے تو عبرت حاصل کرنا چھوڑ دو. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا اتنا دنیا میں کچھ ہو رہا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حرام دیکھ رہے ہیں. پھر کیا فجر کی نماز میں کوئی لطف آئے گا؟ کیوں نہیں لطف آ رہا؟ اس لیے کہ رات بھر حرام دیکھا ہوا. پہلے تو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اٹھ بھی گئے تو پھر وہ نماز میں پتہ ہی نہیں ہوگا. ایک آنکھ کھول کے ایک آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں گے. ہمارے سارے مطلب کے اندر کچھ بڑے پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں. اس اصطلاح کو آپ نے سمجھا؟ فجر کے اندر اٹھ بھی جائیں تو 10 منٹ کے اندر ایسے نماز کو ہینڈل کر لیتے ہیں کہ نماز بھی ہو جائے، نیند بھی خراب نہ ہو. تو بڑے پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس یہ والا گھر ہے کہ اس کے پیروں سے تیر کھینچ لو تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے. در علی شبن ابی طالب ہے ہمارے پاس. سنیے گا، اجلا مرشی نجفی کے نام سے سنا ہے. اجلا مرشی نجفی خواب میں دیکھ رہے ہیں مسجد کوفہ ہے اور مولا علی تشریف فرمائے. انشاءاللہ مسجد کوفہ پہنچے، وہاں کے اعمال کریں، حضرت مسلم نقی کی زیارت کریں، اور نجف اشرف میں قائد الغر المحجلین امام المتقین ابی المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کریں. ایک مل کے بزرگ حضری سلام علیہ. دیکھیں یہاں جو کچھ عطا ہوگا نا، جو خیر عطا ہوگا وہ یہاں اس طرح سے عطا ہوگا. اگر آپ کوئی معنویت چاہتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان ذکرت خیر کنتم اولا واصلا وفرع ومعدنا وما اللہ. زیارت جامع کبیر، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اول بھی آپ ہیں، خیر کی اصل بھی آپ ہیں، خیر کی فرع بھی آپ ہیں، خیر کی آخر بھی آپ ہیں، خیر کا معدن بھی آپ ہیں، خیر کا ماوا بھی آپ ہیں. جو خیر ہے وہ آپ کے پاس ہے. اس در کے علاوہ کہیں اور سے وہ خیر نہیں ہے. ذہن میں رکھیے، چاہے بظاہر نماز بھی ہے تب بھی خیر نہیں ہے. ذہن میں رکھیے، اگر اس در سے ہٹ کرے تو ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر ناحق کے لیے ہے تو پھر فتنہ ہے. خیر یہاں سے. اب میں کیا بات کہہ رہا تھا، کیوں خیر کیوں یہاں پر ہے؟ چلیں آپ کے ذوق سماعت کے لیے مولا علی السلام نے خود اپنے لیے لقب استعمال کیا ہے خلافت کے معاملے میں کہ قطب، مرکز، میری حیثیت
مولانا نے کہا کہ خلافت کے لیے ایسی ہے کہ جیسے چکی کے درمیان کی وہ کیل کہ جس کے گرد سارا نظام گھوم رہا ہو. قطب عالم امکان اس کو کہتے ہیں. عالم امکان یعنی پوری کائنات. اس کا سینٹر کون ہے؟ علی. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مولا علی نے کہا. قطب عالم امکان ہے مولا علی. علی مولا المومنین ہے، علی یاسوف الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، علی باب حکمت رب العالمین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، ان کے فرش پر آپ ہیں. قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہے علی. صفوت الہاشمیین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاسلام ہے، قاسم الاسلام ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، ابو الائمۃ والاتقیاء ہے، مذل الاعداء ہے، معز الاولیاء ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوسطیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، لیث الورا ہے، حسن الحسین ہے، زرقام ہے، ابو الایتام ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. آپ ایک ہستیوں کے دربار میں تو آیت اللہ مرشی نجفی تشریف فرمائے، مولا علی علیہ السلام. آیت اللہ مرشی نجفی کہہ رہے ہیں میں خواب میں دیکھا مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام، اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت بہت سارے مداح موجود ہیں. تو بے اختیار وہ مولا علیہ السلام نے کہا کہ شہریار کو بلا. شہریار آئے، انہوں نے کلام پڑھنا شروع کیا مولا علی کے سامنے. علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا رہا. یہ وہ فارسی زبان کا کلام ہے کہ جو فارسی زبان کا شاید ہی کوئی مدعا ہو جس نے کلام نہ پڑھا. کچھ کلام ہوتے ہیں کچھ زبانوں میں کہتی تھی امام عمری میت سے پڑھ کر ابھی ہمارے عزیز جناب مختار فتح پوری صاحب انہوں نے اس کلام کو دوبارہ سے زندہ کیا اور پڑھا. تو یہ وہ کلام ہے کہ جو ہر پڑھنے والے کی زبان پر ہے. کچھ کلام عمل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ وہ کلام ہے فارسی زبان کا کہ شاید ہی کوئی پڑھنے والا مدعا ایسا ہو جس نے کلام اپنی آواز میں کسی نہ کسی کیفیت میں نہ پڑھا. تو علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا رہا، اس لیے کہ کلام پر مولا علی کی مہر ہے. مولا علی سن رہے شہریار سے، اور آیت اللہ مرشی نجفی اس کو بیان کر رہا ہے کہ علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا رہا، کہ بے ماں سے وافقندی ہمیں سایہ ہمارا. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بھی، بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا رہا. یہ پڑھ رہے. اب اس کا ترجمہ سناتا ہوں. علی اے ہمایہ رحمت، اے علی آپ رحمتوں کا وہ ہما کی پتہ کسے کہتے ہیں فارسی زبان میں؟ فارسی زبان میں ہما کہتے ہیں کہ ایسے بلند پرندے کو تشبیہ ہے کہ جس تک کسی کا ہاتھ نہیں جا سکتا، کسی کی رسائی نہیں، وہ اتنا بلند ہے. وہ خوش بختی کی علامت ہے، وہ کسی نے دیکھا نہیں، اتنا بلند ہے. علی اے ہمایہ رحمت، آپ رحمتوں کا وہ مثلا آفتاب ہیں، رحمتوں کا وہ صاحبان ہیں. علی ہمایہ تجھے آیتی خدا رہا، آپ کیا آیت اللہ ہے. علی تو سب سے بڑے آیت اللہ ہے. آیت اللہ السلام علیکم آیت اللہ عظمیٰ، یہ مولا علی کی ذات ہے. اے آیت اللہ عظمیٰ آپ پر سلام ہو. تو علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا رہا، یہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا. یعنی آپ اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر شے پر آپ کی رحمت کا سایہ ہے.
اللہ کے علاوہ ہر شے پر آپ کا سایہ. یہ شہریار نے پڑھا ان کے سامنے مولا علی کے سامنے. اچھا آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج کے بڑے شاعر جیسے مولا کی تائید حاصل کری ان کے کلام کو دوسری زبان کے کلام سے جوڑ کر دیکھیں گے آپ کو سیم مضمون ملے گا. مثلا یہ فارسی زبان میں اب عربی زبان میں ہے کہ علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. مثلا اس میں یہی مفہوم ہے. خود میر انیس نے بھی اسے لکھا ہے, اسی مفہوم کو لکھا ہے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. اس کو سمجھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کیا کہا ہے. خورشید کہتے ہیں سورج کو, خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. علی کے سر پر جو ولایت کا تاج ہے اس میں ہزاروں دور ہیں, ان میں سے ایک دور وہ آسمان کا سورج ہے, اس کا عکس جو ہے وہ آسمان کا سورج ہے. کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے, خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ شہریار نے یہ پڑھا. پھر اس کے بعد ہے تو تفصیلی, لیکن میں ایک بات اور سناؤں اس کا آپ کو کہ گرو اے گدائے مسکین در خانہ علی زن کہ نگین بادشاہی دہدس کرم گدارا. اے مسکین جاؤ علی کے در پر, جب علی کے در پر مانگو گے نا تو وہ کچھ چھوٹا موٹا نہیں دینے والے. کہ نگین بادشاہی, علی مسکینوں کو بادشاہوں کا تاج دیتے ہیں. کہ نگین بادشاہی دہدس کرم گدارا, اپنے کرم سے مسکینوں کو بادشاہوں کا تاج دیتے ہیں. یہ شہریار نے پڑھا مولا علی کے سامنے. عبداللہ مرشد نجفی دیکھ رہے تھے, خواب سے بیدار ہوئے. کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ تھا نہیں. انہوں نے اٹھ کے پوچھا کہ شہریار کون ہے اور کہاں ہے. کہا تبریز کا ایک بڑا شاعر ہے, انہوں نے بلانا, یہ دیکھو پیغام گیا شہریار کو کہ عبداللہ مرشد نجفی نے آپ کو بلایا ہے, کیونکہ مرشد حدیث کا پیغام پہنچے. جب یہاں پر پہنچے تو جیسے ہی عبداللہ مرشد نجفی نے دیکھا شہریار کو, انہیں دیکھ کر کہا کہ علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا را کہ بما سوا فکندی ہمیں سائے ہمایہ. شہریار نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے اشعار پڑھے, کیونکہ یہ میرے اشعار ہیں, میں نے لکھا ہے اسے اور اب تک دکھایا نہیں کسی کو. نگین بادشاہی دہدس کرم گدارا, وہ تاج دیتے ہیں مسکینوں کو, بادشاہوں کا تاج دیتے ہیں. میں نے یہ ابھی تک لکھ کے رکھا ہے, دکھایا نہیں کسی کو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تم مولا علی کے سامنے ہی سنا رہے. انہوں نے کہا کہ آپ بتلائیے گا کہ خواب کس وقت دیکھا تھا, کون سی تاریخ میں دیکھا تھا, چونکہ وہ ایسا خواب کا مرشد نے نوٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ میں نے اس رات میں اس وقت میں یہ خواب دیکھا. کہ بس نہیں یہ وقت تھا جب میں لکھ رہا تھا اس کلام کو, میں لکھ رہا تھا اور آپ نے گویا خواب میں دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے طلب کیا اور شہریار نے مولا علیہ السلام کو کلام سنایا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس فرش پر جب آئے اپنی زندگی میں امام سے مانگ کے جائیں کہ مولا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے. امام حسین سے کہیں کہ آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا راضی ہیں. اب ظاہر ہے کسی کو اللہ تعالیٰ لکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ لکھ سکتا ہے, کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ بول سکتا ہے, کسی کو کسی مومن کی مدد کی صلاحیت دی ہے وہ مدد کر سکتا ہے, کسی کو اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت دی ہے. کچھ نہیں ہو سکتا, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. یہ خود نصرت امام کا بہت بڑا مرحلہ ہے, بہت بڑا مرحلہ ہے. اسی خاطر ہے کہ یہ جو اس وقت شیطانی ماحول ہے نا ہر طرف, جہاں پر آپ کا جینڈر بھی آپ سے چھین لیا ہے. اب ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا, ایک بچے کی ولادت ہونے والی تھی, کسی نے کیپشن بنایا تھا, تو ماں نے نرس سے پوچھا کہ از اے بوائے اور گرل,
تو اس نے جواب دیا لیٹ دا kindergarten teacher decide after 5 years. یہ بچوں کے ذہن جیسے پولیوٹ ہو رہے ہیں. اپنا اس وقت بتا دیں کوئی کیٹ بن جائے, کوئی ڈاگ بن جائے, کوئی کیا بن جائے, کوئی کیا بن جائے. یہ سارے شیطانی ماحول میں بچیں گے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے نا حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی, اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ کب تک تھا بس اب ختم ہو گیا. کیوں نہیں ہے؟ کیوں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے؟ اس لیے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ. اللہ کے عرش کے دائیں طرف سے لکھا ہوا ہے کہ انه مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے, نجات کی کشتی بھی ہے. اس لیے جب تک اللہ کا عرش ہے اس وقت حسین کی ہدایت ہے, اس وقت حسین سفینہ نجات ہے. آپ کھانے پینے بھی کرتے رہے, آرگینک دیکھو کھائیں, آرگینک آئیے معاملے پر. جو ہمارے بزرگ کرتے آئے تھے نا, جوڑ کے رکھے اپنے بچے کو امام حسین کے فرض سے. تو کہتے ہیں تربیت کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. اگر آپ نے امام حسین صاحب کے فرض سے جوڑ کے رکھا, فرض سے جوڑ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئے, یہ کام آپ کا ہے کہ آپ نے کیسے جوڑ دیا. آپ کے بزرگوں نے جس طریقے سے آپ کو عزاداری سے جوڑ کے رکھا تھا, آپ انتظار کرتے نہیں کرتے 8 محرم آ گئی اب ابوالفضل عباس کا ذکر ہو. یہ کیا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے عزاداری سے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزاداری یہ ماتم وغیرہ یہی سب کچھ ہے. بچے کو کھڑا کریں ماتم کی سب میں کر سکتا ہے. وہ سب کر رہا ہے نیاز, اسے تشریف دلائیے. عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے نام امام حسین, ضائع نہیں جائے گا. یہ نہیں ضائع جائے گا. اس کو آپ چھوٹا کام سمجھیں, چھوٹا نہیں ملے گا. امام حسین اسے میگنیٹ ہے, کھینچ کے رکھیں گے اپنے پاس. میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی گناہ بھی غیر معصوم میں چلا جا سکتا ہے, ہم بھی چلے جاتے ہیں, لیکن بالآخر چون کے اس کے وجود میں امام حسین صاحب کی محبت اور عزا اس کی گوشت و خون کا حصہ بنی گئی. تو اگر کہیں بھٹک بھی جائے گا تو امام حسین صاحب کی محبت کھینچ کر لے کر آئے گی. ہم یہاں پر کتنی مرتبہ جی پی ایس یوز کرتے ہیں راستہ تلاش کرنے کے لیے. ذکر امام حسین علیہ السلام معنویت کے راستے کا جی پی ایس ہے. کہیں بھٹک رہا ہوتا ہے کوئی انسان, وہ امام حسین السلام سے پھر کھینچ کر لے کر آتے ہیں صراط مستقیم پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے در پہ نہیں, اتنے بڑے در پہ. مل کر یہاں سے وہاں تک بزرگ حسینی اور حیدری صلوات بھیجے گا محمد والے محمد علیہ السلام. اس لیے کہ یہ وہ مثال ہے جس سے ہم بڑا کنیکٹ کر پاتے ہیں. ہم سب گناہگار ہیں نا, تو ہم کہیں نہ کہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی معاملہ بن جائے امام حسین صاحب. اس لیے میں حور علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں. تو وہ قول شاعر کے ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا. ایسے ہی نا, ہور گھیر کر لائے, یہ تاریخی حقیقت ہے. ہور گھیر کر حسین نے کیا کیا سنیے گا. ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا, ہور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. یہ کیوں ہے کہ ہور نے احترام رکھا ہے مادر امام حسین علیہ السلام. جب امام اس کو مسائل سے تھوڑا سا دو, امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکے ہوئے, امام نے کہا ثقلتک امک یا حر, اے ہو تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ امام حسین کیوں کہیں, بد دعا دیں گے کسی کو رحمت اللہ علیہ کے نواز سے, کیوں بد دعا دیں گے؟ بد دعا نہیں ہے. امام حسین جانتے ہیں کہ جب میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو اسے میری ماں یاد آئے گی. اس کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے یاد فاطمہ الزہرا سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مادر امام حسین کو یاد کرے. اور یاد کیسے کرے گا؟ جب میں سے کہوں گا ثقلتک امک یا حر, تو یہ پلٹ کر نہیں کہہ پائے گا. اس لیے اس سے ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ شاعر اللہ کا احترام ڈالیں بچوں کے دماغ میں.
یہ علم، ممبر، فرش اعظم، اس کا احترام ڈالیں. جتنا اہل بیت علیہ السلام کا احترام بچے کے دل میں ہوگا اتنا وہ تسلیم ہوگا، تعظیم آئے گی اس میں. اس کو آپ سرسری نہیں لیں، ان چیزوں کے لیے احترام بھی قائم. تو بس یہ کچھ پوائنٹس تھے جو بہت ضروری تھے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں باتیں پہنچیں. اور اس میں ایک نقطہ اور ایڈ کر لیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، یہاں پر فائنینشیل مشکلات ہوتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، اسٹرگل کرتا ہے انسان. لیکن آپ اپنے پلان میں رکھیں، سال میں ایک مرتبہ آپ نہیں کر سکتے، 2 سال میں ایک مرتبہ اس کو پلان میں رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو لے کے جانا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. چاہے 2 سال میں ایک مرتبہ کریں، آپ رکھیں اس کو پلان. کیوں؟ یہاں بیٹھ کر 100 مجلس سے وہ کام نہیں کر پائیں گے. جو ایک ذریعے امام حسین اسلام کے سامنے جب بچہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو کام ہے وہ وہی ہو سکتا ہے. وہ مرکز نور ہے، وہ مرکز ولایت ہے، وہاں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نے اس بات کا بھی اہتمام رکھنا ہے. وہاں سے جوڑ کے رکھیں گے، خود بخود اس کے دل میں تڑپ رہے کہ مجھے جانا ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر، مجھے جانا ہے کاظم میں، مجھے جانا ہے نجف اشرف. اگر نجف اشرف بچہ جاتا ہے تو آپ کو موقع ملے گا. آپ 10-15 دن ہوتے ہیں آپ کے پاس، بہت کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے. مولا علیہ السلام کا عظیم الشان حرم، وہاں پر اس کی ہیبت، اس کی نورانیت، اس کی جلالت وہ بالکل جدا ہے. پھر اس میں کیا کہنا ہے. نادر شاہ وہاں سے گزر رہا تھا، نادر شاہ وہاں سے گزر رہا تھا تو آگے جنگ کے ارادے سے جانا چاہتا تھا. کوئی شیعہ بھی نہیں ہے. بہرحال اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا کس کا حرم ہے؟ حرم بھی نہیں تھا، چھوٹا سا ایک بس بازار. اب اس نے وہاں شراب پینا چاہی، نجف کے شہر میں، حرم کے پاس نہیں، وہاں تو شراب پینے لگا تو محسوس ہوا کہ سر کا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ 1 بار 2 بار میں وہی حور علیہ السلام سے جڑا ہوں. حسین معاف نہیں کرتے، خالی حسین قرآن کی آیت ہے، اللہ کے حکم سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. جو امام نے حور کے ساتھ کیا نیکیوں میں بدل دیا. اب وہ سنیے گا، شراب پی رہا ہے تو لگا سرکہ ہے، پھر شراب سرکہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ تو ایک وزیر تھا اس کا، مولا علی کا چاہنے والا، جس سے ہدایت مولا پہنچانا چاہیں اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو کہیں نہ کہیں سے پہنچاتے ہیں مولا. تو اس وزیر نے آ کر یہ کہا کہ حضرت جس زمین پر آپ ہیں نا یہاں پر شراب بھی جا سکتی ہے. یہ یطہرکم تطہیرا دن کے لیے نازل ہوئی ہے نا، یہ ان کا حرم ہے تو یہاں شراب بھی جا سکتی ہے. اچھا تو پھر میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور منت یہ مان رہا ہوں کہ میں آگے جا رہا ہوں، اگر مجھے فتح مل گئی تو میں واپس آؤں گا، ان کا حرم اس کو توسیع دے کر بڑا سا بازار بناؤں گا. یہ وعدہ کر کے چلا گیا یہاں سے. خلاصہ یہ کہ آگے فتح ہوئی، واپس آیا. جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بازار بنواؤ، اور پھر کئی مہینوں رکا وہاں پر اور اس نے وہ بنوایا. جب وہ بن گیا تو صدر دروازہ، بازار کا صدر دروازہ ہوتا ہے، اس پر اس وزیر نے آ کر کہا کہ لکھے کیا ہے یہاں پر آپ کا نام. بعض لوگوں کو نام کا بڑا شوق ہوتا ہے، بعض پڑھنے والوں کو بھی شوق ہوتا ہے. میں اپنی بات اپنی صنف کی بات کرتا ہوں، اپنی بات انشاءاللہ نہیں ہے، یہ اپنی صنف کی بات ہے. اب کیا کیا جائے، مجبوری ہے. اب مجھے پتا ہے کہ مولا کے بڑے پاکستان کے بڑے مداحوں میں سے ایک مداح یہاں تشریف فرمائے، اور میں یقین فرمائیے یہ خود مختار بھائی جانتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر کہتی ہیں، ان سے محبت و عقیدت ہے. بڑا مداح وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ملین میں ویوز ہو، بڑا مداح وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے خلوص سے پڑھے کہ آنکھیں وضو کر لیں. ایک زمانہ تھا جب منتظمین بھی جب وہ اعلان کرواتے تھے تو ان خاک پائے اہل بیت خاتم فرش عطا. اب بدل گیا معاملہ، عالمی شہرت یافتہ فخر فلاں یہ وہ تو بعض لوگوں کو نام لو. اس ہارون رشید نے ایک مسجد بنوائی. اب میں نے اس لیے میں ان کے ساتھ مثال دیتا تھا کہ کوئی طلب نہیں ہے. میں نے وہ کربلا میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ کس خلوص کے ساتھ مولا کی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں. ہارون رشید نے ایک مسجد بنوائی. اب افتتاح ہونے والا تھا تو بولول پہنچ گئے اور اپنا نام لکھ دیا مسجد.
اور روشی جب افتتاح کرنا ہے دیکھا بہلول، افتتاح بدست بہلول، اور تو ان کا نام لکھا بہت سے بڑے بھنگا کے یہ کہا کہ یہ کس نے نام لکھا ہے بہلول کا، بیٹا وہ نام سے ہمارا بہلول آگے کہا کہ بس سمجھ میں آ گیا نام کے لیے بنوائی تھی، اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی. کبھی نام آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو تشویق ملے، یا کبھی نام آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہے کس کی جانب سے، آگے اس پہ ٹرسٹ کر سکے. وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے، لیکن خود نمائی ایک الگ معاملہ ہے. اب اس نے نادر شاہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کون سا نام لکھوا یہاں پر سردار دروازہ؟ اس کے دماغ میں بھی پتہ نہیں کیا آیا، اسی لیے تک میں زندہ رکھا ہے اس بات کو. اس نے کہا نام کا کیا کرو گے؟ ایسا کرو قرآن کی آیت لکھ دو. تو قرآن کی آیت لکھ دو، بھائی مولا علی کا حرم ہے نا، تو قرآن کی آیت لکھو کوئی. تو بھائی قرآن کی کون سی آیت لکھیں؟ ایسا لکھ دو ید اللہ فوق ایدیہم. کتنی ریلیونٹ آیت ہے، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. ید اللہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. اس خاطر آپ جائیے تو فقط حرم امیر المومنین ہے، آپ کو کہیں گنبد پر، آج بھی فوٹوز نکال کے سرچ کیجیے، مولا علی علیہ السلام کا جو گنبد ہے اس گنبد سے اوپر آپ کو یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ملے گی کہ ید اللہ فوق ایدیہم جو پنجا ہے اس پر ید اللہ فوق ایدیہم سوائے مولا علی کے حرم کے اور کسی حرم میں نہیں. اس لیے کہ فقط یہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ آیت لکھی جائے ید اللہ فوق ایدیہم. یہ لکھوائی تھی اس وقت صدر دروازے پر نادر شاہ نے. سنیے لکھوا لی اس نے، سارا کام ہو گیا، وزیر کا انتقال ہو گیا جس نے نادر شاہ کو بتایا تھا، کسی وجہ سے انتقال ہوا، اور مولا علی علیہ السلام نے اسے انعام یہ دیا کہ اس کی قبر بنی حرم مولا امیر المومنین کے ساتھ، قیامت تک کے لیے علی نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا. اور اس کی قبر پر ایک شعر لکھا گیا، اس کی جگہ میں جا رہا ہوں مسائل پر، قبر پہ لکھا گیا کہ در خاک کے ندیم آسوده به خواب، اندیشه مکن ز پرسش روز حساب، جایی کے بدل شود سرکے میں مینا، البتہ گناہ شود مبدل به ثواب. سنیے گا اس کا ترجمہ کیا ہے. اے علی کے چاہنے والے، تو نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا، اندیشه مکن ز پرسش روز حساب، اب تو حساب اور کتاب کی پرواہ نہیں کر، علی کے پاس سکون کے ساتھ سو جا. کیوں؟ جائی کے بدل شود سرکے میں مینا، جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتا ہے، جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب، اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ بحق علی بن ابی طالب علیہ السلام. میرے تک آواز ہے میری. کتنے بڑے درد ہیں، سوچیے. بار بار میں نے سنا سے دہرایا یہ ایام اعظم اپنے اختتام کو ہے اس لیے کہ خود اہل بیت الاسلام ہی کا حکم ہے. 9 ربیع الاول کے لیے خود حدیث معصوم ہے، 9 ربیع الاول کے 72 نام ہیں اس عید کے، اس میں سے مثلا یوم الاستراحہ، استراحت کا دن، یوم تنفیس الکرب، غموں کے دور ہو جانے کا دن، یوم نزع السواد، امام نے فرمایا سیاہ لباس اتار دینے کا دن. یہ ویسے نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے 8 ربیع الاول تک ہم رکھا، 9 ربیع الاول کو کوئی اور وجہ ہو رہی ہے. 9 ربیع الاول کو امام اسلام کی حدیث کے مطابق سیاہ لباس اتار دینے کا دن ہے، اس لیے سیاہ لباس 9 ربیع الاول کو اتار دیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں قلب مومن کی کیا کیفیت ہے، واقعی اس پر حاکم علی ہے یا نہیں. ابھی 8 ربیع الاول تک جو شدید غم میں ہے، کیا ہوتا ہے ایسا کہ 9 ربیع الاول کو آگے سے باہر ہے، خوشیوں میں کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. یہ ایک دن میں کیا ہو رہا ہے، چند لمحوں میں. یہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا. امام نے فرمایا جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے نا، ہمارے حزن میں غمگین ہوتا ہے، ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے. یہ شیعہ کی علامت ہے. اس لیے 9 ربیع الاول کو سو بڑھا دیتے ہیں. تو اس فقیر کا کہا ہوا ایک جملہ ہے
ایک موقع پر کہا تھا ہم نے کہ 9 روپے والا آ جائے تو اپنی USB چینج نہ کیجیے گا، مطلب یہ کہ اگر آپ 9 سے منقبل میں چینج کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. آپ ایام اعضا سے باہر آئے، دین سے باہر نہیں آ گئے. یہ بڑا ضروری ہے. ایران میں فلائٹ تھی، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ بعض اس طرح کے وہاں پر سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہران سے فلائٹ جب دبئی جا رہی ہے تو بہت ساری مستورات اور حجاب وغیرہ سب انہوں نے اتار دیا. تو ایک بزرگ وہاں کھڑے ہو گئے ایئرپلین میں، انہوں نے کہا کہ مستورات سے کہا کہ آپ ایران سے باہر نکلی، آپ اسلام سے باہر نہیں نکلے. تو اس لیے ہم ایام اعضا سے باہر نکل آئیں گے بحکم امام، دین سے باہر نہیں نکلیں. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ عز و جل ہماری قبروں میں نور امام حسین علیہ السلام ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یقیناً ایسا ہی ہے، قبر مومن میں کھلا ہوگا ملا کا گلشن. آپ کی بیدار سماعتیں نعرہ حیدری یا علی جب آپ کہتے ہیں تو امام حسین صاحب راضی ہوتے ہیں. یا علی کہنا بھی کوئی رسم نہیں ہے. یا علی جب آپ کہتے ہیں تو یا علی تو زیارت میں السلام علیکم من انزل سفینۃ نوح باسمہ، سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. یہ مولا علی کی زیارت کا جملہ ہے، نوح کے سفینے کو نجات نام کی وجہ سے. کیا بات ہے، آپ کے نام کی وجہ سے اور رسول اللہ کے نام کی وجہ سے یہ زیارت ہے. تو انشاءاللہ قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن. ایسے ہی گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. یہ ایک خاص اہتمام رہا ممبر کی حیثیت سے بھی. مجھے مولا علی کے حرم ہی میں مدفون ہے شیخ مرتضی انصاری، جنہیں تعلیم مولا کائنات نے دی، جن کا امتحان امام زمانہ میں اتنے بڑا. باب قبلہ سے آپ داخل ہو تو رائٹ سائڈ پر دفن ہے شیخ مرتضی انصاری. یہ اپنے درس دیا کرتے تھے تو ان کے درس میں شخص آ کے بیٹھتا تھا، طالب علم، اس کو درس اتنا زیادہ ہضم نہیں ہو پاتا تھا، اتنا ہائی لیول کا درس ہے. تو اس نے مولا علی صاحب کے حرم میں ان کی زری پر جا کے دعا مانگی کہ آپ مجھے کچھ ایسا عطا کریں مجھے شیخ مرتضی انصاری کا درس سمجھ میں آ جائے. تو مولا علی السلام نے اس کے خواب میں آ کر کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. آپ خود نکتہ بھائی بسم اللہ جب بسم اللہ پڑھے تو کیا ہوگا. وہ پہنچے جب شیخ مرتضی انصاری کے درس میں تو ایسا کہ پورا درس سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ شیخ مرتضی انصاری پر بار بار اعتراض سوال گنجائے. اب وہ خود شیخ مرتضی انصاری دیکھ رہے ہیں، کل تک بالکل جو گمسم بیٹھا ہوتا تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے. تو جب یہ بہت زیادہ بڑھ گیا نا تو شیخ نے کہا کہ مجھے درس کے بعد ملنا مجھ سے. میں آپ سے کسی سے نہیں کہہ رہا مجلس کے بعد، لیکن مجلس کے بعد مل سکتے ہیں آپ، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا میں. درس کے بعد ملنا، درس کے بعد وہ آگے شیخ مرتضی انصاری کے پاس، بھائی کیا بات ہے آج کیا ہو گیا. حضرت وہ میں گیا مولا کی ذریعے پر، میں نے دعا مانگی تو مولا نے کان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بس میرا دماغ ایسا کھل گیا کہ اب مجھے سب کچھ سمجھ میں آیا. اس وقت شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ یاد رکھنا کہ کل وہ مولا جو تیرے کان میں بسم اللہ پڑھ کر گیا ہے نا، وہی مولا میرے کان میں پوری سورہ الحمد پڑھ کر گیا ہے. وہ مولا میرے کان میں آ کر پوری سورہ الحمد پڑھ کر گیا. یہ شیخ مرتضی انصاری یہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں ممبر پر. عراق پڑھنے کے بڑے اونچے اونچے ممبر ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے وہاں اور گفتگو ہو رہی ہے. تو ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، شرعی مسئلہ شیخ مرتضی انصاری سے. اب دیکھیں کتنے ہی بڑا عالم ہو، سلونی کا علاوہ تو خالی مولا علی نے کیا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کو ہر ایک چیز بتاؤں. تو ان کو مسئلہ اس وقت نہیں یاد تھا ذہن، انہوں نے کہا کہ مجھے مسئلہ بھی معلوم ہے. تو اس بوڑھی خاتون نے اور مسئلہ پوچھا تو وہ بھی ان کو نہیں آتا. تیسرا مسئلہ بھی اتفاق سے نہیں آتا تھا. تو وہ بیٹھے ہیں اوپر. تو بوڑھی خاتون نے کہا کہ اے شیخ تم کو کوئی مسئلہ پتا نہیں ہے. تو پھر اتنا اوپر چڑھ کے کیوں بیٹھے، نیچے اترو.
اس ممبر کو دیکھ کے میں یہی یاد کر رہا تھا. شیخ ملتان انصاری نے غضب جواب دیا. ساتھوں نے کہا اتنا اوپر کیوں بیٹھے ہوئے, نیچے اترو پھر. تو انہوں نے کہا کہ اپنی علم کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا ہوں, جہالت کی وجہ سے اگر بیٹھا ہوتا, جہالت کے قد کی وجہ تو آسمان پر بیٹھا ہوتا. یعنی کیا, جتنا علم کا قد تھا اتنا بیٹھا تھا, اگر جہالت کے قد کے حساب سے بیٹھا ہوگا تو آسمان پر بٹھانا پڑے گا, اتنا چاہے گا. فقط علی ہے باب مدینہ العلم, مدینہ العلم علی الباب. مل کے صلوات میں دے نام ہے حیدر کرار علی شیخ علی جی. یہ میرے محترم یاسر بھائی, انہوں نے جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو کہا مولانا 1.25 گھنٹے تو پڑھنا ہے آپ نے. تو میں نے اس وقت سوچا کہ پتہ نہیں کتنا ساتھ رہے گا آپ کا. مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ 5 منٹ تو مجھے ہو چکے ہیں پڑھتے ہوئے. تو کچھ لمحے مسائل کی آپ کی خدمت میں جس کیفیت میں آپ سن رہے تھے, تو اس کیفیت میں میرا بھی چاہ کہ میں کچھ باتیں سنا دوں آپ تک, پہنچا دوں. دیکھیں, اصل تو مجلس وہ ہوتی ہے کہ جب آنسو بہہ جائیں. اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جو مجلس ہوتی تھی, یہ تو آج امام حسین کا فیض اور کرم ہے کہ ہم اس میں تفسیر بیان کرتے ہیں, مجلس میں حدیث بیان ہوتی ہے, تاریخ بیان ہوتی ہے. ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جو مجلس تھی اس میں اصل تو یہ تھا کہ وہ شاعر سے کہتے تھے کہ کہتے تھے میرے جد کا مرثیہ کہاں ہے, مرثیہ پڑھ. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا امام رضا علیہ السلام کے سامنے. مدارس و آیات قد خلت من آیات, کہ وہ گھر جن میں آیتیں نازل ہوئی تھی اب آیتوں سے خالی ہے. یعنی کہ اب ان میں حسین نہیں, حسین خود آیت اللہ ہے اس میں. جن گھروں میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی اب وہ گھر ان آیتوں سے خالی ہے کہ جن پر یہ نازل ہوئی تھی. عجب دیبل نے مرثیہ پڑھا امام رضا علیہ السلام کے سامنے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا اس شعر میں کہ وآل زیاد فی حصون حسینۃ وآل محمد فی الفلوات, کہ ابن زیاد کی اولاد تو محفوظ قلعوں میں رہی اور محمد کی اولاد وہ در بدر بازاروں میں رہی. قبور بکوفان واخری بطیبہ, امام رضا کے سامنے دیبل وصیہ پڑھ رہے کہ کچھ قبریں ہیں کہ جو کوفہ میں ہیں, کچھ مدینہ میں ہیں. اے بی بی فاطمہ, آپ جا کر کبھی کوفہ میں ماتم کرتی ہیں, کبھی مدینہ میں جا کے ماتم کرتی ہیں. بس ٹھیک ہے, مدینہ میں جا کے ماتم کرتی ہیں. وقبر ببغداد لنفس زکیہ, ایک قبر ہے کہ جو بغداد کے پل پر جن کا لاشا چھوڑ دی. وقبر بنہر فی جنب کربلا, ایک قبر ہے کہ جو 2 نہروں کے درمیان حسین کو پیاسا مارا گیا اس مقام پر ہے, جہاں پر بیوی آپ جا کے گریہ فرماتی ہوں گی. یہ کہتے کہتے دیبل رکے, چونکہ کربلا کا ذکر کیا, بغداد کا ذکر کیا, مدینے کا ذکر کیا, یہ کہہ کر دیبل رکے. امام نے کہا ایک شعر کا اضافہ کر, وقبر بطوس یا لہا میں مصیبت. ایک قبر ہے کہ جو شہر طوس میں ہے, جہاں سب سے غربت میں ایک امام سو رہا ہے. کہ مولا میں آپ کا پرانا خادم ہوں, مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہاں پر کس کی قبر ہے. امام نے کہا وہاں کسی اور کی نہیں, تیرے غریب امام کی قبر ہونے والی ہے. یہ کہنا تھا کہ دیبل نے شعر دہرانا چاہا کہ پردے کے پیچھے سے امام رضا علیہ السلام کی کنیز. انہوں نے یہ کہا کہ اس شعر کو نہ دہرانا اس لیے کہ جیسے ہی امام رضا نے یہ شعر پڑھا ہے کہ ان کی شہادت ہوگی طوس میں, اس وقت سے امام کے جو خواہر ہیں اور جو سید زادیاں ہیں انہیں غش آ گیا. سننا کب دیکھنے کے برابر ہو سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی بہنوں نے سنا تھا کہ ان کے بھائی شہید ہوں گے تو ضبط نہ کر پائے. ایک بہن ہوتی جو 40 قدموں کے فاصلے سے دل زینبیہ سے دیکھ رہی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہاں کے سلسلے میں الوداعی مجلس ہے. میں سوچ رہا تھا کہ مصیبت کا کون سا گوشہ ہے کہ جسے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ مسائل کسی حد تک اس کا حق ادا ہو سکے. آپ خود سوچئے گا جب محرم کا چاند طلوع ہوا تھا, زیادہ ایسا نہیں کہ بہت پہلے کی بات, ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہی زمانہ گزرا, ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا, ہم نے فاطمہ زہرا کے لال کی فرش عزا بچھائی تھی.
ہم نے ماتم کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا، ہم نے ماتم کیا علی اکبر کے زخمی کلیجے کا، ہم نے ماتم کیا اس ششماہے کا، فَصُبِحَتْ طِفْلٌ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ ہائے ہائے، یہ مصیبت رسولی ہے نا۔ شہیدان کربلا کے سر کاٹے گئے بعد میں۔ 11 محرم کی ایک روایت ہے کہ، مجھے معاف کیجئے گا، روایت کا لفظ یہ ہے کہ یزیدی بھوکے کتوں کی طرح شہداء کے لاشوں میں ڈوب پڑے، جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر کاٹتا گیا تاکہ یزید کے پاس جا کر زیادہ سے زیادہ انعام لے سکے۔ کچھ دیر بعد عمر سعد کے خیمے کے سامنے سروں کا ایک انبار بن گیا، تو اس نے کہا کہ سروں کو تراش خراش کا سیدھا کیا جائے۔ پھر ان سروں کو اللہ اکبر کاٹ کر سیدھا کیا گیا۔ اب علی و فاطمہ کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی، تمام سر بعد میں جدا ہوئے، فقط دو شہید ایسے ہیں جو ذبح ہوتے ہوئے شہید ہوئے، زندگی میں جنہیں ذبح کیا گیا۔ ایک خود حسین کے علی اصغر ہیں جن کے لیے مقتل کی تعبیر ہے فَصُبِحَتْ طِفْلٌ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، 6 ماہ کا ایک بچہ دائیں کان سے بائیں کان تک ذبح ہو گیا۔ اور پھر خود ابا عبداللہ الحسین ہے وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، زیارت راحیہ کا جملہ ہے کہ شبر امام حسین کے سینے پر بیٹھے، قابض علی شیبتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا، ضربتاً من ضربتاً، 13 ضربتیں حسین کو لگی۔ قائل ہونے والے خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا کے بندہ عطا فرمائے۔ اسرائیل میں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے، خدا حسین کے صدقے اللہ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہے، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، وَارْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے جد کے نام پر بلند ہوتی۔ جزاک اللہ۔ تھوڑے سے مسائل میں پڑھوں گا۔ حسین کے نام پر فقط رونا نہیں ہے، چیخ کر آواز کے ساتھ رونا۔ اس لیے کہ روایات میں آیا ہے آپ آنسوؤں کے ساتھ روئیں الگ ثواب ہے، آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں تو الگ ثواب ہے۔ امام رضا نے فرمایا کہ جس کے آنسو رخسار تک آ جائیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صغیرۃ کانت ام کبیرہ، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، کثیر ہو یا قلیل ہو، اگر اتنے آنسو آ جائیں کہ رخساروں تک بہتا ہے، اور اگر کوئی بآواز سے بلند رو جائے، امام صادق نے کہا کہ خاص رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی اس پر کہ جو حسین پر فریاد کرتے ہوئے روئے۔ اب یہاں میں نے خوب کے ایک بزرگ عالم سے روایت سنی ہے کہ جب امام کو ضربتیں لگی تو اس وقت انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام عالم انوار سے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، کیا پروردگار حسین سامنے ذبح ہو رہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک منزل وہ آئی کہ نوح علیہ السلام اٹھے، پھر ایک منزل آئی کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند، پروردگار میرا نواسا میرے سامنے مارا جانا مجھے نہ دیکھا جائے گا۔ ادادہ و کریا کرنا مشکل کشائے کائنات علی شبن ابی طالب اٹھے، پروردگار ضربتوں سے میرا حسین مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ حسین کی آواز آئی عمار، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ حسین کو چھوڑ کر آ گئے۔ جزاک اللہ۔ اب امام حسین میں یہی رونے کا حق ہے، نہیں معلوم اگلے برس کسے محرم کا چاند دیکھنا نصیب۔ پروردگار تیرا شکر ہے، اے ابا عبداللہ حسین آپ کا شکریہ، آپ نے فرش اعلیٰ پر بلایا، اس قابل سمجھائے کہ کچھ آنسو بہا سکے، یا حسین کہہ کے رو سکے، ہمارا شکریہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب ایک اور فطرت کی بات میں آپ سے کہوں، میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ گریہ کرتے رہیں، جاری رہے گریہ۔ یہ امام رضا کی تعبیر اس لیے میں لفظ استعمال کروں گا، وَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا گیا۔ یہ امام رضا کی تعبیر ہے۔ اچھا یہ کیوں امام رضا نے فرمایا؟ کیوں فرمایا امام رضا؟ اللہ جانتا ہے۔
لیکن جب کسی بھی گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے خنجر کو تیز کرتے ہیں تاکہ تکلیف نہ ہونے پائے. حسین تو کن خنجر سے کتنی 12 ضربتوں سے ذبح ہوئے. اچھا جب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو اسے پانی پلاتے ہیں. حسین کو تو پانی نہیں پلایا گیا. جب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی ہم جنس جانوروں کو ہٹا دیتے ہیں. بہتر ہے کہ ہٹا دیا جائے. حسین تو بہنوں کے سامنے ذبح ہوتے رہے. ایک بہن دل زینبیہ سے دیکھ کر فریاد کر رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ تو یہ کیوں امام رضا نے فرمایا کہ حسین کو گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا؟ شاید وجہ یہ ہو کہ جب بھی کسی حلال گوسفند کو ذبح کیا جائے تو کوئی آ کر روکتا نہیں ہے، کہتا نہیں ارے ارے کیوں ذبح کر رہے ہو اسے؟ 30,000 کے مجمع کے سامنے امام حسین علیہ السلام ذبح ہو رہے، کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو آ کر یہ کہتا کہ یہ فاطمہ کا لال، یہ جگر گوشہ رسول ہے، اسے نہ مارو. پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب گوسفند کو ذبح کیا جائے تو کچھ دیر تک وہ ہاتھ پیر اپنے پیروں کو ہلاتا ہے یا پھر ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر ایک منزل آتی ہے کہ اس کے ہاتھ پیر ساکن ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گیون کر دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ذبح کرنا ہے تو کر لے. کوئی تو منزل امام حسین پر ایسی آئی ہوگی کہ جب امام حسین نے ہاتھ پیر اپنے بس روک لیا ہوگا. یہ زیارت ناہیہ کا جو ہے لگر سے کہنا تھا باس ہوگا، اے مولا آپ نے اپنے دستوں پر روک لیے تھے، وہ خفیت الفاظ کی سانسیں نکلنے لگی تھی اور آپ نیند کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرح دیکھ رہے تھے. یعنی حسین بھی سکینہ کی طرح دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہو رہے گی، سکینہ کا دروازے لگنے کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ یا رب. ہر امام نے یاد کیا امام حسین علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شہادت قریب ہے نا. امام کو کہا جاتا ہے یکم ربیع الاول کو زہر دیا گیا تھا. 8 دن تک امام تڑپتے رہے، بار بار فرماتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ایک وقت آیا کہ امام حسن عسکری بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. ایک وقت آیا آخری وقت تھا، عقیل امام کا غلام ہے. امام نے صرف غلام کو بلا کر کہا مجھے آب مستقی دینا ہے، خاص قسم کا پانی ہے. وہ غلام کہتا ہے کہ میں پہنچا امام کے پاس لیکن امام سے وہ پانی پیا نہیں دے رہا. امام پیاسے گئے دنیا سے. امام زمانہ کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام پیاسے گئے، لیکن کوئی ایسے پیاسا نہیں گیا جیسے حسین پیاسے. کتنے پیاسے تھے جانتے امام حسین؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. دیکھیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ گوشت لینے جائے اور گوشت کو دیکھ کر رو رہا. امام زین العابدین ذبیحہ کو دیکھتے تھے تو قصاب سے بولتے تھے تو نے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ پانی پلایا، اس وقت تک ذبح نہیں کیا. امام مدینہ سے کہتے تھے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. اللہ اکبر. یہ کیسے فوج عشقیہ تھی کہ جس نے میرے علی اصغر کو پیاسا مارا. ہائے ہائے ہائے. بس عزیزوں جب آخری ایام عزا کے دن آ جاتے ہیں تو مدینہ واپسی کا ذکر ہوتا ہے. اب آپ سوچئے گا بی بی زینب نے یہ دیکھا تھا کربلا میں. اچھا جس حالت میں آپ نے آخری مرتبہ دیکھا ہو نا مرحوم کو، وہ ہمیشہ دل میں رہ جاتا ہے. بی بی زینب وہاں سے گئی کوفہ، کوفہ سے گئی شام، پتھروں کی بارشیں ہوئی، بی بی کو باغی کی بہن کہا گیا، گھر پانی پھینکا گیا. بی بی دربار شام میں جب پہنچی تو روایت میں وحی تستر وجہا بکمہا، بی بی نے آستین سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. اس کیفیت سے گزر کر زندان شام میں پہنچی. زندان شام میں ایک بچی جو بابا کہتی تھی وہ مر گئی. 4 سال کی ایک بچی تھی جو بار بار پوچھتی تھی کہ بھیا ہمیں رہائی کب ملے گی. سجاد ہر ایک سے کہہ سکتے تھے ایک دن آئے گا کہ جب ہمیں رہائی ملے گی. سکینہ سے کیسے کہیں تجھے قیامت تک اسی زندان میں رہنا ہے. آج بھی سکینہ کی قبر زندان ہی میں. جب وہاں سے رہائی ملی ہر بیوی باہر آ گئی، لیکن ایک بیوی تھی جو سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی. یہ ماں ام رباب تھی جو کہتی تھی اے میری سکینہ تو چاہتی تھی کہ رہا ہو کر جائے، اب تیری ماں تجھے چھوڑ کر کیسے جائے. بیویاں شام کے زندان سے رہا ہو کر
مجھے ایک جملہ کہنا ہے. شام کے زندان سے رہا ہو کر چلی، پہلے پہنچی 40 کے دن کربلا. 2 راستے جاتے تھے، ایک مدینہ ایک کربلا. امام سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اماں کیا حکم ہے، مدینہ جانا چاہیں گی یا کربلا جانا چاہیں گے؟ کہا بیٹا سجاد بہن نے بھائی کی قبر نہیں دیکھی ابھی، مجھے بھائی کی قبر پر لے کر چلو. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب کربلا پہنچی دور سے قبر حسین نظر آئی تو بیوی نے چلتے ناکے سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. اہل دل تشریف فرمایا اگر مصیبت پر گریا کر سکے. بی بی زینب حسین کی قبر پر ایسے آئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر گئے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کی قبر پر آئی. آ کر کہا بھیا 40 کا دن ہے، زینب واپس آ گئے بھیا، لیکن آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آپ کی بچی مر گئی بھائی. خطیب اکبر مولانا مرزا اختر صاحب ان جملوں کو پڑھتے تھے کہ جب بیوی آئی ہوگی تو دیکھیں جب انسان اپنے کسی بزرگ سے بات کر رہا ہو، حسین امام ہے بی بی زینب کی، تو اگر کسی بزرگ سے بات کر رہا ہو تو بہت سی باتیں دل میں رہتی ہیں، کھل کے کہہ نہیں پاتا انسان. اصل بات اس وقت کھل کے کہتا ہے کہ جب کتنی اپنے برابر سے بات کر رہا ہو. تو بی بی زینب حسین کی قبر پہ جا کے گریا تو ضرور کیا ہوگا، لیکن اصل درد دل کہا ہوگا جب عباس کی قبر پر آیا. آگے کہا ہوگا عباس تو چلا گیا، زینب تازیانے کھاتی رہی عباس، سکینہ تماچے کھاتی رہی عباس، مجمع آپ نہ ہو تو شانوں سے رضا کا ہٹا کے رسیوں کے نشان. وہاں گریا کر کے بیوی آخری جملے پر میں آ گیا. بیوی پہنچی مدینہ. دیکھیں اتنے مسائل سے بیوی گزری تھی، کہیں نہیں ملتا کہ بیوی کو غش آیا، کہیں پر نہیں ہے. اتنے صبر کے ساتھ اتنے ضبط کے ساتھ بیوی چلی، کہیں پر نہیں ملتا. ایک موقع ملتا ہے، بیٹیوں پر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، بیٹی کسی سے نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو جو دل کا حال ہوتا ہے وہ روک نہیں پاتی. بی بی زینب نے بہت صبر اور ضبط کیا تھا، لیکن جب قبر فاطمہ زہرا پر کہا اماں زینب لٹ کر آ گئی، اماں نہ میرا عباس رہا نہ میرا اکبر رہا. اماں سوال کرے گی بہت دور سے آئی ہو، میرے لیے کیا سوغات لائی ہو؟ اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دو یا علی اکبر کا جھولا دو. زینب کش کھا کر فاطمہ کی قبر پر گئی. اب یہاں پر ایک کیفیت اور ہے، ایک ماں کا ذکر جب تک نہ ہو تو مصائب کا حق پورا نہیں ہوگا. مدینہ واپسی کا بشیر تھا، اعلان کرتا تھا مدینہ والوں اب اہل بیت کا قافلہ، حسین کا قافلہ واپس آ گیا. اور ایک شخص نے بشیر سے کہا وہ دور سے جو معظم آ رہی ہے نا وہ عباس کی ماں ہے، انہیں ایک ساتھ نہیں بتانا ان کے 4 بیٹے مارے گئے. ایک ساتھ نہیں بتانا، پہلے کہنا ایک بیٹا مارا گیا، پھر صبر کر لیں کہنا 2 بیٹے مارے گئے، پھر بتانا 3 بیٹے، پھر بتانا. بشیر نے آ کر کہا کہ بی بی المدین کے بیٹوں کا نام ہے عبداللہ ہے، عثمان ابن علی جن کا نام عثمان ابن مسعود پر رکھا تھا، جعفر ہے، پھر عباس. کہا بی بی عبداللہ مارے گئے. مقتل میں ہے تاریخ میں بی بی ام المدین نے دیکھا بشیر کو، کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ حسین کا بتاؤ. کہا بی بی وہ آپ کے دوسرے بیٹے بھی مارے گئے. کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے کہا آپ نے عباس مارے گئے تو یہ عباس پر روئیں گے پھر حسین کا نہیں پوچھیں گے. میں نے کہا بی بی عباس سالے کا ڈاکر سو گیا. کیا بتاؤ کلہم من تحت الخضرا فداء لابی عبداللہ حسین، میرے 4 بیٹے کیا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب حسین پر قربان ہو جائے. بتاؤ حسین کی کیا خبر؟ میں نے کہا بی بی حسین کربلا میں پیاسے مارے گئے. بی بی گئی ام المدین جنت البقیع میں پہنچی، وہاں بیٹھ کر کہا اے میرے بچوں میں تم پر نہیں رہوں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں حسین پر رہوں گی جس کی ماں زندہ ہے. یا حسین آخری جملہ، میں اس حسین پر رہوں گی جس کی ماں زندہ نہیں. پھر اپنی انگلی سے 4 نشان بنائے قبر کے اور کہا عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے. عباس مجھے یقین نہیں آتا
تو اتنا شجاع تھا، کس کی جرأت ہے تیرے بازو قلم کر سکے؟ لوگ مجھے بتاتے تیرے سر پر گرز مارا گیا، عباس یقین نہیں آتا، ماتم کر رہا ہے، آخری جملہ مارا گیا، جس کے دل میں جتنا حسین کا نام ہے، یا حسین کہتے ہیں جملے کو سننا کہ عباس مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ شکیرہ میں تماچے مارے گئے ہیں، عباس یقین آ جاتا ہے تیرے بازو قلم ہو گئے، عباس جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھین لی ہے، یقین آ جاتا ہے اس نے اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سید زادی کے سر سے تاج سکینہ کو تو بات سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، نام امام حسین علیہ السلام پر اپنے دلوں کو لے کر چلے کربلا ایمان، ایک طرف حسین کا حرم، ایک طرف عباس کا حرم، درمیان میں بیت الحرمین، السلام علی حسین وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين يا